نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو امام صاحب نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں۔ گویا کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور اس کے لیے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ تو جہاں 10 راتوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور قرآن مجید میں رات کا ذکر کر کے اسے دن اور رات مراد لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کی وجہ سے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے، اور ان میں سے 2 دن سب سے زیادہ مقدس اور مبارک ہیں، قربانی کا دن اور یوم عرفہ کا دن۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے والشفع والوتر کے نام سے الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کس قدر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل عظمت والا اور پسندیدہ نہیں، پس تم ان دنوں میں کثرت سے اس کی حمد اور تکبیر اور تحلیل کیا کرو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ یہاں جس تکبیر کا حکم دیا گیا ہے اس کے مختلف صیغے ہیں۔ معروف صیغہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو محترم ناظرین، اس تکبیر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن اور رات کے اوقات میں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر شروع کر دینا چاہیے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے رمضان اس کے ذی الحج کے آخری دنوں میں 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عام دنوں میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں انفرادی طور پر بآواز بلند تکبیر پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ دوسرا کام ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ بعض سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ پورے ہی عشرے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے۔ تو روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تو ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس عشرے میں پیر اور جمعرات کا روزہ تو ضروری رکھ لیں، اور اگر پورے روزے رکھ لیں 9 تک تو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ ان روزوں میں یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ان دنوں میں کثرت سے نیک عمل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، تو نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں خوب کریں، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کا کام کریں، اور کسی وقت بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ان دنوں میں عبادات کا اس طرح اہتمام کریں جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ سال بھر کے سب سے افضل دن ہیں، اور ان دنوں کا عمل جو ہے وہ سال بھر کے کسی بھی دن کی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی صلوا علیہ